بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس درخواست کے ساتھ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور سب لوگوں سے کہیں، اپنے تمام جانے والوں سے، کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ایک خبر آئی جو کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تھی، لیکن اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ان کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑا قصور نون لیگ کا اپنا ہے، شریف خاندان کا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے اس جماعت کو بنایا اور پھر کس طرح سے سرمایہ داری نظام آگے بڑھا اور سرمایہ دار بس ان کے ارد گرد یہ گھومتی رہی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کے جو اثاثے تھے وہ مزید اب منجمد ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ کہ ان کے کچھ گھر ہیں مال ٹاؤن لاہور میں 96H 86H، یہ دونوں منجمد کر دی گئے۔ نہ اب ان کو یہ بیچ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد سمیت دیگر جگہوں پر پراپرٹیز ہیں، کہیں نوک نال کا پلاٹ ہے، 2 پراپرٹیاں ہیں، اس کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ جوہر ٹاؤن میں لاہور میں 13 پراپرٹیاں ہیں، چنیوٹ میں 2 پراپرٹیاں ہیں، ڈیفنس فیز 5 لاہور میں پلاٹ۔ تو اس طرح سے یہ تو ہیں جو ان کے نام ہیں، وہ اب منجمد ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے بیٹوں کے نام، سلمان، شہباز، حمزہ، ان کے اپنے نام، ان کے اہلیہ کے نام، جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی اٹیچ کر لی گئی ہیں، یعنی ان سے جو بھی منافع ہوگا وہ اب ان لوگوں کو نہیں جا سکتا، وہ فیکٹریاں چلتی رہیں گی۔ اس میں کئی فیکٹریاں شامل ہیں، اس میں فیڈز کی ہیں، ڈیری کی ہیں اور شوگر ملیں، دیگر ان کے جتنے کاروبار ہیں وہ سب۔ اور اس سے پہلے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی منجمد کر دیے گئے تھے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیٹیاں لگتی تھیں اور پیسے باہر سے آ رہے ہیں۔ وہ ایک لمبی کہانی جو میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ باہر سے کس طرح یہ پیسہ منگواتے تھے اور بالکل وہ ظاہر لیگل ہوتا تھا کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور یہاں پر جو لوگ باہر سے پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے تھے، وہ یہاں سے ان کے گھر والوں کو مل جاتا تھا جو باہر سے، لیکن یہ یہاں روپوں میں دے دیتے تھے اور وہ جو فورن کرنسی ہوتی تھی وہ یہ اپنے نام رکھ کر اس کو وائٹ کر لیتے تھے کہ جناب یہ تو ہمیں باہر سے پیسہ آیا ہے۔ تو باہر سے جو پیسہ تھا انہوں نے خود قانون بنایا تھا کہ جو باہر سے پیسہ آئے گا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا سورس، تو وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور یہاں سے جو کرپشن کے تحت روپیہ کمایا ہوتا تھا، پیسے کمائے ہوتے تھے جو بوریوں میں جاتے تھے، ان کے ملازمین بتا چکے ہیں کہ بوریوں میں پیسے جاتے تھے، ہم بینکس وغیرہ لے کر جاتے تھے، تو وہ یہ پھر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہاں کا پیسہ یہیں تقسیم ہو گیا اور جو باہر سے آیا وہ وائٹ ہو گیا، اور جتنا پیسہ یہاں پر تقسیم کرنا ہوتا تھا وہ تقسیم لوگوں میں کر دیتے تھے اور اتنا ہی پیسہ جو باہر سے آیا وہ اس کے بدلے میں وائٹ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کا کام تھا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ جو یہ اسکیمیں شروع کرتے تھے، ابھی دیکھیے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ بڑی مشکل میں ہیں پیراگون وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے چکر میں۔ احد چیمہ آپ دیکھ لیں، فواد حسن فواد دیکھ لیں، ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، مفتاح اسماعیل سابق وزیر نون لیگ کے، ان کی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بھی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے نیب نے LNG اسکینڈل میں۔ تو یہ صرف میں ایک مختصراً آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احد چیمہ کے نام اب دیکھیں کہ درجنوں کنال زمین ہے، اتنی مہنگی پراپرٹی، ان کی بہن بہنوئی کے نام وہ آج تک نہیں بتا سکے وہ پیسے کہاں سے آئے، ذرائع کیا ہیں۔ اس طرح سے اب یہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک اور کیس تیار ہو رہا ہے اثاثہ جات کا کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے، اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اس کا وہ بتائیں تو صحیح، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کے پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں ہے کہ اتنی دولت اربوں روپیہ کہاں سے آتا رہا ہے۔ ابھی ایک کیس جو صرف LNG کا ہے اور اس ٹھیکے کا ہے، جو یہ کہتے تھے جناب ہم نے بڑا احسان کیا اس ملک پر، اس کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو باتیں پتہ چل رہی ہیں، وہ حیران کن ہیں۔ اور نون لیگ کی مشکل اس سے بھی بڑھ رہی ہے اور فارن فنڈنگ کیس میں نون لیگ خود اب اور پیپلز پارٹی بھی ایک صفحے کا جواب دے کر آ جاتی ہیں، پوچھتے ہیں جناب آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، باہر کون لوگ دیتے رہے۔ اتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں جناب آپ ڈونرز کا نام، شناختی کارڈ تو دیں ان کی، لیکن نون لیگ ہر دفعہ وقت لے کر جا رہی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے باہر کوئی اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، بس اس طرح کے جواب ہیں، لیکن جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں باہر سے آپ کو پیسے آئے ہیں، یہ ڈونرز ہیں، ان ڈونرز کے آپ شناختی کارڈ لے ہیں، کون لوگ ہیں وہ؟ کوئی نہیں جی، وقت دے دیں، وقت دے دیں، وقت دے دیں۔ وہاں بھی نون لیگ مشکل میں آ گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار کیا ہوئے، پوری نون لیگ
یہ پوری جماعت ICU میں اور وینٹیلیٹر پر جا چکی ہے. اتنا برا حال ہو چکا ہے اس جماعت کا. دن بدن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یہاں پر اب اپوزیشن یہ کیا کریں گے جب ان کے ایک کے بعد ایک راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. ابھی سن لیجئے کہ شاہد خاقان باسی صاحب، جن کے بارے میں دیکھتے رہتا ہوں، بہت سے اخبارات میں کالم لکھے جاتے ہیں ان کے حق میں، بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب وہ تو ایسے ہیں، وہ تو پریشان ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی میں ساری باتوں کا جواب دوں گا، اور جواب کیا دیتے ہیں کہ جناب اس وقت قلت تھی، ملک میں توانائی کی کمی تھی، اس لیے ہم نے ٹھیکہ کر لیا. یہ نہیں کہ بھائی یہ اس بات کا تو جواب دیں. اگر یہ بالکل صاف شفاف تھا کہ آپ نے چند سالوں میں 2015 سے 2019 تک 21 ارب روپے کا فائدہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو کیوں پہنچایا، اور 2029 تک یہی جو آپ نے ٹھیکہ کیا ہے، اس میں واضح ہو رہا ہے کہ 47 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوگا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور اگلے 15 سال میں جو غریب آدمی ہے اس کو 68 ارب روپیہ دینا پڑے گا. 68 ارب روپیہ زائد دینا پڑے گا بلوں کی مد میں. یہ کس قسم کا ٹھیکہ کیا ہے آپ نے، کس قسم کا احسان کیا ہے اس قوم پر کہ 68 ارب روپیہ 15 سالوں میں غریب آدمی جو پہلے ہی مہنگائی میں پس رہا ہے، وہ پیسے 68 ارب روپیہ اگلے 15 سال میں ایک قوم کہاں سے دے گی؟ پھر یہ کیس اگر اتنا ہی کمزور ہے یا اس میں کچھ نہیں ہے تو 2 وعدہ معاف گواہ کیسے بن گئے؟ اور آپ کے اپنے سیکٹری وعدہ معاف گواہ کیسے بن گئے؟ آپ کے دور کے سیکٹری وہ اب راز سارے بتا رہے ہیں. اگر کچھ نہیں تھا تو وعدہ معاف گواہ بن کے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف وہ کیوں گواہی دینے آ گئے ہیں؟ تو ان چیزوں کا جواب تو دیں. اور پھر 2016 میں یہ کیس دبا کیوں دیا گیا تھا؟ 2013 میں آپ نے کام شروع کیا، 2016 میں کیا یہ وجہ تھی کہ آپ کے اپنے بندے قمر زمان چودھری صاحب اس وقت چیئرمین نیب تھے اور اس وقت آپ نے کیس دبا دیا؟ پھر 2018 میں یہ دوبارہ شروع ہوا. ان سوالوں کے جواب قوم چاہتی ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح. جواب نہیں، ان سوالوں کے جواب نہیں دینے. جواب دینے ہیں نہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. وہی بات جو میاں صاحب کرتے ہیں، جی وہ میرے والد سے پوچھ لو، بچے کہتے ہیں جی ہمارے دادا کو پتہ ہوگا، سب ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، سارا خاندان یہی کرتا ہے. اب یہی وجوہات ہیں شاید کہ مریم صاحبہ خاموش ہیں، ان کا ٹویٹر خاموش ہے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. نون لیگ مشکلات کا شکار ہے، لیڈرشپ کرائسس آ چکا ہے. لوگوں کو جو ان کے جو کارکن تھے جنہوں نے مشکلات برداشت کیں آج ان کو بھول رہے ہیں. صرف چند سرمایہ دار آپ کو قریب نظر آئیں گے، باقی لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. وہ فنڈز دینے والے کہاں گئے؟ پھر اب جس طرح میں نے عرض کیا، رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بھی جیل میں ہیں. اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ، اس کا کوئی حساب کتاب وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی، اس کا کوئی جواب دیں. اب جب پوچھا جائے گا کہیں گے جی ہمیں وکٹمائز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک کہانی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کہانی سامنے آ رہی ہے اور پریشان کن ہے کہ یہ کیا حال ہو جائے گا اس طرح سے نون لیگ کا. اور پھر پچھلے دور میں ہوتا کیا رہا؟ 2013 سے 2018 میں کیا صرف پیسے بنانے پر لگے تھے اور سوچا نہیں تھا کہ اس کا کبھی جواب بھی دینا پڑے گا؟ شاید یہ سوچا ہوا تھا کہ ہماری حکومت دوبارہ آ جائے گی، ہم اتنا پیسہ لگا دیں گے الیکشن میں، اتنا پیسہ لگا دیں گے اور قرضے لے کر ہم کچھ ایسی اسکیمیں لے آئیں گے الیکشن کے قریب، ووٹرز کو اتنا پیسہ لگا دیں گے کہ ہمیں دوبارہ بنا لیں گے اور کوئی نہیں پوچھے گا. یہ سب کچھ دب جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جس طرح سے ہم نے 5 سال یہ کیا، ان کے کیس دباتے رہے، تو اب اگر وہ بھی آ گئے فرض کر لیں تو وہ تو کچھ کہیں گے ہی نہیں ہمیں، کیونکہ یہی مکمکا کا چکر رہے گا. تو زیادہ خیال تو یہ تھا کہ ہم جیت جائیں گے، پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ہمیں تنگ نہیں کیا. تو یہ تو خیال ہی نہیں تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور معاملات میں بگڑ جائیں گے، یا نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. اب وہ افتخار چودھری صاحب والا دور نہیں رہا کہ نون لیگ کے حق میں ہی فیصلے آیا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی بس مشکل میں ہوتی تھی، اپوزیشن مشکل میں تھی اور نون لیگ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا یا ہمارے خاندان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ یہ سب کیس پرانے ہیں اور یہ پرانے بنے ہوئے ہیں. کوئی زرداری دور میں بنا ہے اور کوئی اس دور کے ہیں، یا ان کی حکومت کے دور میں یہ کیسز سامنے آتے تھے، جس طرح میں نے LNG کے ٹھیکے کا بتایا، لیکن دبا دیے جاتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب یہ نہیں دب سکتے. اب یہ شہباز شریف صاحب، کیا ایک بڑا سوال ہے کہ کیا جس طرح پہلے یہ ملازموں کے نام پر ساری جائیدادیں رکھ کے بچ گئے اور صرف یہ چند جائیدادیں ابھی ان کی سامنے آئی ہیں، تو اب صرف یہی منجمد ہوں گی یا اس کے بعد ان کو بیچ کر قومی خزانے میں پیسہ بھی آئے گا اور جو بے نامی جائیدادیں ہیں کیا وہ بھی سامنے آئیں گی؟ کیونکہ ان کی زیادہ تر جائیداد تو بے نامی ہے اور شاید اس سے کہیں زیادہ بین الملک ہے.
کیا اس طرف بھی جایا جائے گا؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں جو ایک کیس سامنے آیا ہے جس میں 38.5 ارب روپیہ پاکستان کو ملنے والا ہے، تو اس میں وہ ہائیڈ پارک بھی شامل ہے جو حسن نواز کی ملکیت رہا، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے بیچ دیا. تو وہ تو 10 ارب روپے کا صرف وہ محل ہے. 10 ارب روپے کی ایک پراپرٹی سوچیں انہوں نے بیچی ہے، جو وہ کہتے ہیں جی میں نے بیچی ہے، حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ آگے نہیں بیچ سکتے وہ صاحب. تو یہ کس طرح کا انہوں نے سودا کیا ہے کہ ان کی جات غیر نہیں بک سکتی. بہرحال وہ 10 ارب روپیہ تو ایک پراپرٹی کا ہے. اب اندازہ لگائیں ان کی کس پراپرٹی کم از کم اور ہیں، پتہ نہیں اور کتنی ہیں. تو ان کی بھی شہباز شریف صاحب کی اسی طرح سے ان کے خاندان کی اتنی پراپرٹیز ہیں جن کا پتہ چل رہا ہے وہ تو منجمد ہو رہی ہیں، جن کا ابھی تک نہیں پتہ، سراغ نہیں لگایا جا سکا، اس کا کیا ہے. لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں پتہ لگیں گی، لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے شاید اتنا مشکل دور کبھی بھی نہیں آیا. جو پرویز مشرف صاحب کا دور کہا جاتا ہے وہ مشکل تھا، نہیں ویسا نہیں. یہ اب جس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، پہلے تو اور طرح سے تھا، وہ ڈیل ہو گئی، کبھی این آر ہو گیا، وہ سب. یہ اب فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک کیس باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ صحیح طرح سے پرسور ہو رہا ہے. اور یہ جمہوری دور ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں. ہر کیس کو اس کے میرٹ پر دیکھ کر ایک ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے، اس کو لے کر چلا جا رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ان کیسز سے نکلنا اتنا آسان ہوگا. جس طرح فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اس میں تو پوری نون لیگ اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ ڈونرز، ان کے نام بتائیں. کوئی جواب نہیں، کسی بات کا اب کوئی جواب نظر نہیں آ رہا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.